नाजरीन कराम, अस्सलाम वालेकुम। तकी आबेदी, टोरंटो, कनाडा से आपकी खिदमत में हाजिर है। मैं सबसे पहले डायरेक्टर इकबाल एकेडमी पाकिस्तान मोहतरमा प्रोफेसर बसीरा अंबरीन साहिबा का शुक्रिया अदा करता हूं कि मुझे ये मौका फराहम किया गया कि आपकी खिदमत में कुछ मारूज़ात और इकबाल शनासी के कुछ नुकात पेश कर सकूं। मैं मोहतरम चेयरमैन प्रोफेसर शहजाद खैसर साहब का भी बहुत ममनून हूं और अलबत्ते उनकी जो अंग्रेजी में तसानीफ है उससे मैं बखूबी वाकिफ हूं। शायद मुझे इसलिए इकबाल शनासी यूरोप और शुमाली अमेरिका, जिसमें यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और कनाडा शामिल हैं, इसलिए मैं आपकी खिदमत में शायद हूं कि मैंने 40 साल से ज्यादा यूरोप, यूनाइटेड स्टेट्स और अमेरिका में जिंदगी बसर की है और बसर कर रहा हूं। इकबालियात से दिलचस्पी भी है। चाहता हूं कि मुस्तनद हवालों के साथ इस तरह से हम इन मतालिब पर जो इकबाल शनासी से मरबूत हैं गुफ्तगू करें कि आमी और आलिम के साथ साथ हमारी नस्ल जवान भी इससे आशना हो सके। ये सब हम जानते हैं कि खुद अल्लामा इकबाल ने इंग्लैंड में, जर्मनी में और इटली में और फ्रांस में, यानी पेरिस और म्यूनिख और हाइडेलबर्ग और लंदन और रोम वगैरह में सफर भी किया और क़याम भी किया। और ये यूरोप में ये चीज़ें अगर पूरी तरह से ना हो फिर भी इतनी तरह से मतरा हो चुकी हैं कि हर चीज़ पर रोशनी पड़ती है। गुज़िश्ता वो तो अल्लामा इकबाल ने फरमाया था कि नसीमी अज हिजाज आयत किनायत, सुरूर रफ्ता बाज आयत किनायत। मैं कहूँगा हजरत इकबाल 82 साल गुजर गए, कोई दानाए राज अभी नहीं आया। वो इकबाल जिन्होंने एक बहुत ही मुख्तसर मुद्दत के लिए इंग्लैंड में क़याम किया, लेकिन आज 100 साल गुजरने के बाद भी पूरी दुनिया में इकबाल शनासी की लहर जाग रही है। शायद
اقبال نے ذات اور کائنات کے ساتھ یہ بھی تو کہا تھا کہ مشرق سے ہو بیزار نہ مغرب سے حذر کر، فطرت کا تقاضا ہے کہ ہر شب کو سحر کر۔ اقبالیات کی اور اقبال شناسی کی داستان اگرچہ کہ طولانی ہے اور جاری ہے، اور ہر دور میں اور ہر ماحول میں کسی طریقے سے اپنے رنگ اور خوشبو بکھیرتی رہتی ہے، لیکن ہم جو پرستاران علامہ اقبال ہیں، اقبال کو ان کے پیغام، ان کے کلام، ان کی جو بصیرت اور ویژن ہے، اس کے لیے عموماً مغربی دنیا میں رہنے والے لوگ اقبال سے ایک خاص اپنا لگاؤ رکھتے ہیں۔ کئی محفلوں میں جو اقبال شناسی کی برگزار ہوتی ہے، یہی سوال پوچھا جاتا ہے کہ رگوں میں وہ لہو باقی نہیں ہے، وہ دل، وہ آرزو باقی نہیں ہے، نماز و روزہ و قربانیوں حج یہ سب باقی ہے، تو باقی نہیں ہے۔ مغرب میں اقبال شناسی کی روایت میں ملک اور شہر تو آپ کی خدمت میں اس وجہ سے پیش نہیں کیا کر سکتا کہ اس کے لیے کافی وقت کی ضرورت ہوگی، لیکن ہماری جو اقبال شناسی ہے، اس میں ہر دور میں اس اقبال شناسی کے ساتھ جوانوں کی اس میں موجودگی محسوس کی گئی ہے۔ تو شاید یہی علامہ اقبال کی دعا کا اثر ہو کہ بڑھ جوانا سہل کن حرف مرا، بہرشن پایاب کن ظرف مرا، من کے نو امیدم ز پیرانے کہن، دارم از روزی کے می آیت سخن، منتظر ہوں اس روز کا جب وہی اقبال کہتے ہیں، یہ کچھ مصرے پڑھ کر اپنے موضوع پر پلٹ جاؤں گا کہ جوانوں کو سوزے جگر بخش دے، میری شوق میری نظر بخش دے، میرے دیدے تر کی بیتابیاں، میرے دل کی پوشیدہ بیتابیاں، امنگیں میری، آرزوئیں میری، امیدیں میری، جستجوئیں میری، یہی کچھ ہے ساقی متاع فقیر، اسی سے فقیری میں ہوں میں امیر، میرے قافلے میں لٹا دے اسے، لٹا دے ٹھکانے لگا دے اسے۔ وہ لندن ہو یا لندن کے اطراف کے دوسرے ممالک، انگلینڈ کے اطراف کے، وہ پیرس ہو کہ ڈنمارک ہو، ہم نے تو یہ سن لیا کہ قائد اعظم نے اسی کالج میں اس وجہ سے داخلہ لیا تھا کہ علامہ اقبال اس میں۔ اقبال کی جو اقبال شناسی ہے، کئی انجمنیں انگلینڈ میں بنائی گئیں اردو مرکز کے ساتھ، اور کئی غیر مسلم اور مسلمان اردو زبان اور دوسری زبان کے افراد نے علامہ اقبال پر کام کیا۔ آخر میں ہم دیکھتے ہیں کہ پروفیسر ڈیوڈ میتھیوز نے علامہ اقبال کے کلام کو اردو میں ترجمہ کیا، اور حکومت پاکستان نے ان کو تمغہ
امتیاز سے نوازا۔ یہی نہیں بلکہ وہاں پر مقیم محمد شریف بقا صاحب نے بھی بڑی عمدہ کتاب علامہ اقبال کے جو 7 خطبات ہیں، دا ریکنسٹرکشن آف ریلیجیس تھاٹ ان اسلام، کے اردو میں آسانی سے سمجھانے کی کوشش کی۔ میں تو صرف کچھ اشارے کر رہا ہوں، اس وجہ سے وہاں پر آپ جانتے ہیں کہ درانی صاحب جیسی شخصیت بھی گزری ہے جو ریسرچ میں اپنا خاص مقام رکھتے تھے۔ پورا انگلینڈ اگر آپ دیکھیں، اس میں ایک بڑا حصہ اقبال کے اشعار اور اقبال کے پیغام اور اقبال کی جو فکر ہے اس سے آشنائی کا ایک خلوص رکھتا تھا۔ اور آج اگرچہ کہ انگلینڈ میں اقبال چیئر نہیں ہے، لیکن جو لنڈن انسٹیٹیوٹ کے تحت جو اورینٹل انسٹیٹیوٹ ہے اس میں اقبالیات پر کام ہوا ہے، اور بہت سے کام ہمارے سامنے بعض مطبوعہ اور بعض رسالوں میں شائع ہو کر پیش ہوئے۔ یہ سچ ہے کہ علامہ اقبال جرمنی گئے اور مونیخ یونیورسٹی میں انہوں نے اپنی پی ایچ ڈی، تو وہ جو 1907 میں کچھ مہینوں کے لیے علامہ اقبال تشریف لے گئے ہیں، تو وہاں پر ہائیڈلبرگ میں جو قیام کیا ہے، تو آپ جانتے ہیں کہ وہاں پر ہائیڈلبرگ میں حکومت پاکستان نے اقبال چیئر رکھی ہے، اور وہاں پر ایک سرشناس اقبال فہم، اقبال شناس ہمیشہ تشریف لاتے ہیں۔ مجھے بھی یہ سعادت ہوئی ہے کہ ہائیڈلبرگ میں کئی مرتبہ وہاں کی ان چیزوں کو دیکھنے کے لیے جاؤں، جیسے وہ دریائے نیکر کے کنارے جرمنی کی گورنمنٹ نے اس لبے دریا جو روڈ ہے اس کا نام اقبال ووفر، اور اس سے جو متصلہ جو پارک ہے وہاں پر علامہ اقبال کی نظم کو جرمن زبان میں ٹرانسلیٹ کر کر وہاں پر نصب کیا ہے۔ اور آپ نے اگر وہ تصویر دیکھی ہے کہ علامہ اقبال جو عطیہ فیضی کے ساتھ ایک کشتی میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ اسی مقام پر ایک مقام بھی آپ کے لب ساحل بنایا گیا ہے۔ دریا نیکر کے اس پار حکومت جرمنی نے اس کمرے کو جس میں علامہ اقبال مقیم تھے، کیونکہ ہم لوگوں نے آج سے 8-10 سال پہلے یہ کوشش کی کہ کیا ہم ایک علامہ اقبال کا وہاں پر میوزیم یا ایک اس مقام پر جس کمرے میں انہوں نے رہائش کی ہے وہاں پر ایک عمارت یا ایک نشان بنا سکتے ہیں۔ وہ صاحب خانہ تیار نہیں ہوتا کسی لحاظ سے، لیکن وہ کسی کو کرائے پر اس وجہ سے نہیں دے سکتا کہ اس کو جرمن کی گورنمنٹ ہر مہینہ پیسے دیتی ہے، اور وہاں پر آپ دیکھتے ہیں کہ ایک پیتل کی پلیٹ ہے جس پر یہ سب لکھا ہوا ہے۔ یہ کام زیادہ تر پروفیسر ممتاز حسن صاحب کے زمانے میں، اور اس زمانے میں جو پاکستانی جو عہدیدار موجود تھے اور جو اقبال کے پرستار تھے، ان کی وجہ سے ہوا۔ لیکن اقبال شناسی کی یہ روایت آگے بڑھتی گئی، اور آپ جانتے ہیں کہ اب جب پاکستانی نیشنل
जो बैंक है उसके चीफ हमारे, और उसके साथ जो पाकिस्तानी इकबाल के परस्तार इकबाल हैदर साहब जो 50 साल से फ्रैंकफर्ट में रहते हैं, उनकी मदद से हमने नेकर के किनारे गुज़िश्ता 10 साल से मुशायरा बयाद इकबाल किया, और उसी से मुत्तसिला जो हैडलबर्ग यूनिवर्सिटी है उसमें भी इकबालियात पर बहुत कुछ बड़े काम हुए, और इकबालियात पर वो प्रोफेसर क्रिस्टीना ने बड़ी हद तक उर्दू और अल्लामा इकबाल की शनासियों को पेश किया, और अहले कलम जो उर्दू ऑर्गेनाइजेशन है पंजाब से, जिसके रूह रवां शहजाद अरमान साहब हैं, इन लोगों ने भी हर साल दूसरे मुल्कों के साथ और इकबाल हैदर साहब से के साथ मिलकर ये इकबाल की शमा को रोशन रखा। तो मैं अर्ज ये कर रहा हूं, परदेश में ये बातें अगरचे के छोटी नजर आती हैं, लेकिन हर बड़े शख्स की छोटी बात भी बड़ी होती है। ये चीजें पूरी तरीके से शायद मुनक्किस ना हो आम मीडिया में, क्योंकि इसमें आमतौर से हुक्मरान नहीं आते, बल्कि अवाम आती है, बल्कि इकबाल के परस्तार आते हैं। लेकिन ये चीज जारी है, यही शम्मा रोशन करती है इकबाल की दिल में। और आप देखिए कि उसी तरीके से जब अल्लामा इकबाल इंग्लैंड में हैं तो जाते हैं मैड्रिड में और वहां पर लेक्चर देते हैं स्पेन में, और उसके बाद से जाते हैं खुर्तबा में, और खुर्तबा के बाद से अल ज़हरा और अल हमरा में जाते हैं। वहां की ऑर्गेनाइजेशनों ने, वो जो परस्तार इकबाल हैं, वो अहले कलम ने वही बार्सिलोना में ओके टीवी के तरीके से, जहां पर 35,000 लोग पाकिस्तानी और उर्दू जानने वाले एक बड़ी तादाद में हैं, अल्लामा इकबाल का प्रोग्राम किया जाता है, और खुर्तबा को पूरी रात वहां पर मुशायरा कर कर उसको शहर इकबाल नाम दिया जाता है। और उसके बाद से जो मसाइल इकबाल ने फरमाए थे, खुर्तबा को देखकर, अल ज़हरा को देखकर और अल हमरा को देखकर, उसको पूरे तरीके से इकबाल शनासी के ज़ैल में बताया जाता है। तो देखा आपने, ये यूरोप में, और उसी तरह से आप पेरिस में चले जाइए जहां पे अल्लामा इकबाल की बरगसन से मुलाकात हुई थी, वहां पर भी ये चीजें हैं। कई किताबें, किताबचे वगैरह आर्टिकल्स फ्रेंच में शाया हो चुके हैं, स्पेनिश में शाया हो चुके हैं। आप देखते हैं कि मशहूर किताब आपके इटली की भी, मैं भूल रहा हूं उनका नाम, जिसमें उन्होंने अल्लामा इकबाल के कलाम का आपके तर्जुमा किया है। तो यूरोप में इकबाल शनासी चल रही है। लेकिन एक चीज है, वो ये कि जब अल्लामा इकबाल का इंतकाल हुआ 1938 में, और पाकिस्तान फॉर्मेशन के बाद 50 से 65 तक बड़ी तरक्की थी, जिसमें बड़े बड़े लोग और मुख्तलिफ अदियान के लोग और मुख्तलिफ लिटरेचर के दूसरे ग्रुप के लोग शिरकत करते थे, वो चीज कम हो चुकी है। उस तरफ तवज्जो होना चाहिए, क्योंकि इकबाल ने कहा था कि मोमिनारा गुफ्त आ सुल्तान दीन, मोमिनों से उस सुल्तान दीन ने, हुजूर अकरम ने कहा, मोमिनारा गुफ्त आ सुल्तान दीन, ई हमें रुए जमीन मस्जिद मन, ये पूरी जमीन के ऊपर मेरी मस्जिद है। हम सजदा जापान में भी कर सकते हैं, हम सजदा काबे में भी कर सकते हैं, हम सजदा न्यूयॉर्क में भी कर सकते हैं। उस तरफ तवज्जो। आप देख रहे हैं कि फ्रांस में रजीउद्दीन जैसे साइंसदान ने, जो उस्मानिया यूनिवर्सिटी हैदराबाद दक्कन के वाइस चांसलर थे, लेकिन एहतिजाजन उन्होंने वहां से इस्तीफा देकर वो चले गए, जिन्होंने सबसे उम्दा काम
علامہ اقبال کے فلسفہ زمان و مکان پر کیا ہے۔ ان کا کام دیکھیے۔ ایک چیز اور بتا دوں اپنے ناظرین کو، علامہ اقبال کی زندگی میں پہلی مرتبہ جو درس اقبال شروع ہوا ہے وہ حیدرآباد دکن میں نواب بہادر علی خان کی وساطت سے شروع ہوا ہے۔ اقبال زندہ تھے۔ اقبال کے کلام کو سمجھنے کے لیے درس اقبال حیدرآباد دکن نظام اسٹیٹ میں شروع ہوا۔ تو وہ یہی جو ممتاز حسن صاحب جنہوں نے اتنے کام کیے ہائیڈلبرگ وغیرہ میں، انہوں نے ایک بڑا کام یہ بھی کیا کہ علامہ اقبال کی وفات کے بعد وہ ٹیچر جس کو علامہ اقبال کو جس نے جرمن پڑھائی تھی اور جس سے علامہ اقبال کا کچھ کنیکشن عشقیہ تھا، رومانی تھا، یعنی میری مطلب آپ کے ایما ویگناسٹ ہے، اس کے 40 خطوط ایما نے اس کو انجمن جرمن اینڈ پاکستان فرینڈشپ ایسوسی ایشن کو دے دیا تھا، اور مرنے کے قریب جب آئی تو وہ تمام خطوط جو 40 خطوط 38 خطوط اس میں جرمنی کے تھے اور 2 خطوط اس میں انگریزی کے تھے، وہ پورے خطوط ممتاز صاحب نے لیے، اگرچہ کہ پورے خطوط ہم کو نہیں مل سکے، اس کی روداد الگ ہے، لیکن بہرحال یہ بڑا کام ممتاز حسن صاحب نے کیا۔ چغتائی اکرام نے آپ جانتے ہیں کہ وہاں سے کتنا بڑا کام کیا، جس پر پریفیس آپ دیکھیے علامہ کے اس کا جو چغتائی نے کیا ہے اس پر شمل کا اینی میری شمل نے پریفیس لکھا ہے۔ بڑی چیزیں ہیں۔ افسوس یہ کرتا ہوں کہ اگر نام چھوٹ جائے تو لوگ وہ برا کریں، لیکن میں ذہن سے پڑھ رہا ہوں۔ میں یہ کہہ رہا ہوں اسی طریقے سے ہاں، یہ جو شمع جل رہی ہے اس میں ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی۔ میں ممنون ہوں اس اقبال اکیڈمی کا کہ اس طرف بھی کچھ پھول پھینکے جا رہے ہیں چمن کے باہر، تاکہ ہم بتا سکیں ہمارے پاس ذوق ہے، ہمارے پاس شوق ہے، ہمارے پاس عشق ہے، ہمارے پاس توانائی عشق ہے، ہمارے پاس تجربہ نہیں ہے، ہمارے پاس شاید اتنا علم نہ ہو، تو ضرورت اس چیز کی ہے۔ اب آئیے آپ شمالی امریکہ کی طرف، یونائٹڈ اسٹیٹس اور کینیڈا، جس میں میں نے 35 سال کے قریب وقت گزارا اور گزار رہا ہوں۔ یہی امریکہ، اس میں اقبال شناسی کو آپ دیکھیں تو آپ کو معلوم ہوگا رومی تو بہت آگے بڑھ گیا، وہ بڑھنا بھی چاہیے تھا اس وجہ سے کہ وہ مرشد ہے، اقبال مرید ہے، اس کی لینگویج انٹرنیشنل لینگویج فارسی ہے، اقبال کی بھی آپ کے زیادہ تر لینگویج فارسی ہے۔ تو اقبال شناسی کی جو میں ان خوش بختوں میں سے ہوں کہ جو کئی جلسات میں جب جسٹس جاوید اقبال یہاں پر آئے ہیں، کیونکہ جسٹس جاوید اقبال آپ جانتے ہیں کہ فلیڈلفیا یونیورسٹی میں وزٹنگ پروفیسر تھے، اور ان کے خاص دوست نیو جرسی میں جو گائنیکالوجسٹ تھے، وہ اپنے گھر پر جسٹس صاحب کی تقریریں 20-25 لوگوں کو مدعو کرتے تھے۔ ایک مرتبہ میں اور ہمارے شہنشاہ ظرافت شاعر ضمیر جعفری کو میں لے کر گیا۔ ضمیر جعفری نے وہاں پر وہ ان کی جو اقبال کو جو کال کرتے ہیں وہ زمین سے آسمان کی طرف، وہ نظم سنائی۔ پھر اس کے بعد سے ایک بڑا خوبصورت لیکچر جسٹس جاوید اقبال نے دیا۔ میں سمجھتا ہوں اس کے 4-5 کچھ لائن نیو یارک کے اخبار میرر میں چھپے۔ سوال یہ ہے، بڑے منہ کی چھوٹی بات بھی بڑی ہوتی ہے، کیوں ان چیزوں کو ہم جمع نہیں کر سکے؟ اسی طریقے سے جب ان کے فرزند ولید مینہٹن نیو یارک میں پڑھتے تھے
تو جاوید صاحب اپنی بیگم کے ساتھ تشریف لائے تھے اور ہم نے کوئنس جو ایک ایریا ہے نیو یارک کا، اس کے ایک اسکول میں ان کا لیکچر رکھا تھا اور بہت خوبصورت گفتگو کی تھی. ہمارے پاس صرف تصویریں رہ گئی ہیں. تو یہ حسن یوسف کو بازار مصر میں آنا ہے. حسن یوسف کو صرف کنویں میں بند نہیں رہنا چاہیے. اقبال شناسی کی جو روشنی ہے، اقبال شناسی کا جو یہ دریا بہہ رہا ہے، اس آبشار سے روشنی حاصل کی جائے اور تمام دنیا کو ظلمت سے پاک کیا جائے اور اس میں روشنی لگائی جائے. تو آپ دیکھ رہے ہیں کئی مرتبہ تو میں نے وائس آف امریکہ کے ریڈیو پر علامہ اقبال کے لیے بات چیت کی ہے. اب ہم ڈیجیٹل لوگ میں ہیں. یہ بڑی خوشائن چیز ہے کہ جو ڈائریکٹر پروفیسر بصیرہ امبرین نے کی ہے کہ 35 سال کے بعد مجھے کہا گیا ہے کہ کچھ کہا جائے. یعنی گورنمنٹ، ویسے تو میں سادہ لیکچر دے چکا ہوں، لیکن اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ یہ راستے بنیں گے اور اقبال شناسی کی ایک دوسرے کی مدد سے یہ روشنی بڑھتی جائے گی. آپ جانتے ہیں کہ یہاں کے لوگوں کے پاس گھروں میں اقبال کی کتابوں کا اچھا کلیکشن ہے. خود میرے پاس شاید ہی کسی پرائیویٹ لائبریری میں ہو، علامہ اقبال کی ہر کتاب کا فرسٹ ایڈیشن بھی ہے، اور علامہ اقبال کی اس میری لائبریری میں جس میں 15,000 کتابیں ہیں، وہ تصویر موجود ہے جس کو حیدرآباد دکن میں مہاراجہ کشن پرساد نے علامہ اقبال کے انتقال کے دوسرے سال چندہ جمع کرنے کے لیے وہاں کے جو مصور تھے، سب سے بڑے قیوم سے کہا تھا پینسل اسکیچ کریں، تو انہوں نے 3 آپ کے پینٹنگ بنائی تھیں. 2 میں سے ایک اس وقت اردو ہال میں لگی ہوئی ہے، ایک غائب ہے، اور تیسری تقی عابدی کے اس کتب خانے میں اور لائبریری میں موجود ہے. یہ سب اقبال شناسی کے دور ہے. یہاں پر آپ دیکھتے ہیں کہ ہماری جو سینٹرل لائبریریز ہیں، ہماری لائبریریز کی ایک یہ ہے کہ جو کتاب پڑھی جاتی ہے اس کو خود گورنمنٹ خرید کر پڑھنے والوں کو فراہم کرتی ہے. اگر ہم لوگ اقبالیات کی کتابوں کو پڑھنا شروع کریں، اگر اقبالیات کی کتاب کی نکاسی ہو تو اس سے اقبال شناسی میں اضافہ ہوگا. کیونکہ اگر ایک کتاب کئی سال تک شیلف میں رکھی رہے تو وہ لائبریری اپنے قانون کے تحت اس کو ڈسکارڈ کر دیتی ہے، اس کو نکال کے پھینک دیتی ہے. مطالعے کی سخت ضرورت ہے جس زبان میں بھی ہو. علامہ اقبال اردو ادب کا وہ شاعر ہے جس کے پاس اس وقت 6,000 کے قریب تمام زبانوں میں کتابیں ہیں. آج تک اردو ادب میں کوئی شاعر پیدا نہیں ہوا جس نے 3,000 کتابیں بھی رکھی ہوں. تو عرض یہ کر رہا ہوں، اقبال شناسی ہے. ہم نے نیو یارک میں، نیو جرسی میں، شکاگو میں، ٹورنٹو میں، لندن میں اردو کانفرنسیں کی. اور جب ہم نے اردو کانفرنسیں کی تو ہم مشکور ہیں اقبال اکیڈمی کا کہ ہماری 2 کانفرنسوں میں ان لوگوں نے سائبر پر بنائی ہوئی اقبال کی لائبریری ہمیں دی. اسی شہر ٹورنٹو میں جہاں سے میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں، 3,500 لوگوں نے 4 دن میں اس شیشے پہ لگی ہوئی جو اقبال کی سوانے کی نشہ ہے اس کو دیکھا. تو آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر حفظ الکبیر جیسی شخصیت آئی نیو یارک، آپ کے کینیڈا میں. یہاں پر آپ مشہور کتاب عزیز احمد صاحب کی یاد ہے، اقبال اور تشکیل، وہ یہی دفن ہے. ڈاکٹر حسین نصر امریکہ میں اقبال پر کام کر رہے تھے. یہاں پر جب ٹورنٹو میں جب اقبال اکیڈمی بنائی گئی تو اس کے روح رواں سجاد حیدر نے دامِ درہم سخن اس کو آگے بڑھایا، اور ان کے معاون یعنی سلوت جعفری اور پھر افتخار حیدر
نے اس کو پروان چڑھایا. 500 لوگوں کے بھی یہاں پر اقبال شناسی کے وہ ہوئے. اور ہمیشہ اقبال کی کتابوں کو لوگوں تک فراہم کیا گیا، یعنی ٹیبل پر رکھ کر ان کی معمولی قیمتیں رکھ کر ان تک پہنچایا گیا. کیونکہ یہاں پر کتابیں پہنچانا مغربی دنیا میں، وہ روم ہو یا وہ جرمنی ہو یا وہ ڈنمارک ہو یا انگلینڈ ہو یا ٹورنٹو کینیڈا ہو یا امریکہ ہو، بہت مشکل ہے. اور لوگ اس وجہ سے نہیں لاتے کہ وزن نہیں حمل کر سکتے. تو آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے پاس ڈاکٹر عبدالرحمان اب نے اسٹیٹن آئلینڈ میں اقبال اکیڈمی بنائی فرمان فتح پوری صاحب کی موجودگی میں، اور ہم اس کے ساتھ تھے. کئی خوبصورت آپ کے جلسے ہوئے. یہی نہیں بلکہ اب ان کی بڑی خوبصورت رومی اور اقبال آرگنائزیشن اقبال پر کام کر رہی ہے، اور انہوں نے خود ہماری طرح جیسے تصانیف ہیں، جیسے اقبال کے عرفانی زاویہ، انہوں نے بھی شکوہ جواب شکوہ کا انگریزی میں ترجمہ کیا تاکہ نسل جوان اس سے استفادہ کر سکے. اقبال شناسی ایک گلزار کی طرح سے مہک رہی ہے آج کل ٹورنٹو میں. میں اقبالیات کا طالب علم ہوں. میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ جو انٹرنیشنل اقبال سوسائٹی، یہ جو نوجوان ہیں جو تقریباً ڈیجیٹل ویلیو کے ساتھ 8 ملین لوگوں سے جڑے ہوئے ہیں، یہ اس شہر میں ہر مہینہ 1 سے 3 گھنٹے تک ایک موضوع، ایک نظم، ایک غزل، جو کچھ بھی اقبال کا کلام ہے اس کو لے کر یہاں کے لوگوں کو سکھاتے ہیں. مجھے کم از کم آدھے درجن سے زیادہ لیکچر کا وقت دیا گیا، جس میں ان کی سطح کے ساتھ ہم اقبال سے ان کو آشنا کرتے ہیں تو وہ چونک جاتے ہیں اور پھر ایسے عاشق بن جاتے ہیں کہ یوں سمجھیے کہ جیسے آپ نے ان کے بدن ڈائنامائٹ میں آپ کے جو ہے چنگاری لگا دی. یہی ہے اقبال شناسی کا کمال، جو یہاں پر جس کے روح رواں نعمان بخاری صاحب ہیں. انٹرنیشنل اقبال سوسائٹی جو عمدہ ترین، ہر وقت میں جب پاکستان جاتا ہوں تو ان لڑکوں سے ملتا ہوں. اقبال پر بہت بڑی سطح پر ہائیلی اسکالرشپ لیول پر کام ہمیشہ ہوا ہے، لیکن اقبال پر بنیادی سطح پر کام اس طرح سے نہیں ہوا جس طرح سے ہونا چاہیے، مخصوصاً سرحد کے اس پار. بہت بڑا المیہ ہے. مثلاً یہ ہماری مغربی دنیا میں اس طرف توجہ کی ضرورت ہے. دیکھیے، میں ہمیشہ کہتا ہوں میں صحت کا طبیب، ادب کا مریض، اردو کا وکیل ہوں. ایک چوتھا چیز بھی اضافہ کرنا چاہتا ہوں کہ اقبال کا عاشق ہوں، اور عاشق کو آپ کے ہر قسم کا شہر عاشق کہنے کا اجازت ہے. درد ہے، اسی وجہ سے تو بیان کر رہا ہوں. تو کہہ یہ رہا ہوں، وہ کیلیفورنیا ہو جس میں اردو کانفرنس ہو، جس میں مشاعرے ہوں، یا آپ دیکھیے ایک شخص سے میری ملاقات ہوئی جو یہاں کے ایسٹ موسٹ حصے میں رہتے ہیں، نیو فاؤنڈ لینڈ. انہوں نے پوری بانگے درا کا 700 صفحے میں انگریزی میں ٹرانسلیٹ کر دیا، جس سے خواص تو کیا عوام بھی واضح نہیں. پوری بہترین انگریزی میں اس شخص نے کئی سال لگا کر اب اللہ کو پیارے ہو گئے. اسی طریقے سے عمدہ ترین کتابیں دیکھیے، چغتائی کا عمل ہو. میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ باتیں تو بہت ہیں، یعنی اقبال شناسی اس موضوع پر اس وقت ہو رہی ہے کہ اس چیز کی ضرورت ہے کہ یہاں پر ہمارے پاس جو 5 یونیورسٹیاں ہیں جس میں اردو پڑھائی جاتی ہے، اس میں سے کسی ایک یونیورسٹی میں اقبال چیئر بھی رکھی جائے. ایسا نہیں ہے کہ یہاں کے لوگ تعاون نہیں کر سکیں گے. گہوارے کو جو عظیم لوگ وہاں بیٹھے ہیں ان کو چاہیے کہ آئیڈیاز ادھر دیں. ہمارے پاس تو ممبرشپ تک نہیں ہے. ممبرشپ کو، تاکہ اس لشکر میں آپ کے سپاہی زیادہ جمع ہوں،
तो काम बढ़ सके। दूसरी एसोसिएशनों को देखिए, दूसरी जबानों के आपके चेयर्स देखिए। हर एक अमेरिका में कम से कम आपके जो है हर एक जबान के 5 या 6 चेयर्स हैं। हमारे पास इकबाल की चेयर सिर्फ एक जगह हाइडलबर्ग में है। तो जरूरत इस चीज की है। और ये जो नौजवान हैं, इन लोगों को पूरा समझाने के लिए अर्ज ये कर रहा हूं, अपनी गुफ्तगू को समेट रहा हूं कि मेरे इस 45 साल तजुर्बे में, जो मैंने 45 साल अभी भी मैं फिजिशियन हूं और मुसलसिल आपके जो है इस शुगल से वाबस्ता रहा हूं और उर्दू अदब और इकबालियात से भी पूरी तरीके से अटैच हूं। शायद ये हकीर उम्दा तरीन कॉफी टेबल बुक अल्लामा इकबाल के शिकवा जवाब शिकवा पर बहुत जल्द पेश कर सके, जो मेरे करीब के दोस्त जानते हैं। हमारे पास इस इकबाल शनासी को जानने के लिए ये जो तिश्नगी है और उनको किस लेवल पर समझाया जाए, हजरत इकबाल का समझना आसान नहीं है। इस वजह से खुद जानते हैं कि उसमें तलमीहात हैं, उसमें अदब ज़बान है। और दूसरी बात यह है कि उनके 11 जो नज़मी मजमूए हैं, 7.5 तो फारसी में हैं और फारसी हमारे पास से हट चुकी है। तो इस वक्त जरूरत इस चीज की है कि लोगों की जरूरत को समझा जाए। जिस तरीके से इंटरनेशनल इकबाल सोसाइटी या दूसरे तरीके से जो विजनरी पीपुल आ रहे हैं, अवाम से इस खुशबू को, इस रंग को आशना किया जाए। बस इनको, इन नस्ल जवान को आप ट्रैक पर लगाकर छोड़ दीजिए, ये अपनी मंजिल तक पूरी तरीके से पहुंच जाएंगे। ये गर्द बैठे तो मालूम होगा कि महमिल में लैला कैसी सवार है। ये जो हमारे जवान हैं, जो जिनके दिमाग महशर ख्याल हैं, हमसे ज्यादा जानते हैं। हमारे बुजुर्गों ने एक फासला रखा हमें। हम नहीं चाहते हम अपने नस्ल जवान से फासला रखें, जिसकी सजा हम भुगत रहें। वो शेर हो के, अदब हो के, तहजीब हो के और इकबालियात उसका जुज है। यूरोप हो या अमेरिका, कनाडा हो या यूएसए, 2 किस्म के काम चल रहे हैं। एक वो लोग हैं जो खाना नशीन हैं, जो गोशा नशीन हैं, जो फिक्री लिहाज से अजीम शख्सियत हैं, मुसलसिल काम कर रहे हैं। मगर हर काम करने वाले का एक छोटी सी अना होती है, वो ये कि उसको जाहिर किया जाए, उसके काम की तारीफ की जाए, उसको अप्रिशिएट किया जाए, उसको बताया जाए कि वी ऑनर योर वर्क। वो नहीं हो रहा है। तो अगर किसी शायर जो उम्दा फितरी शायर है, उसको ये ग्रुप के जो शायर होते हैं, जो अपना माफिया बनाकर चलते हैं, उसकी गजल को मुसलसिल आपके ना सुने, उसको कहीं मौका ना दिया जाए, तो उसका तख्लीकी पावर खत्म हो जाएगा। तो अगर हमको इकबाल शनासी को, इस गुलशन को पूरी दुनिया में आम करना है, तो जरूरत इस चीज की है कि इनके साथ पूरी तरीके से हम जो भी हो सके दामे दरहम सुखने काम करें। हम हाजिर हैं इसके लिए। और मैं समझता हूं कि दर्जनों किताबें हैं जो यहां से लिखी गई हैं। यहां के ज़खायर का अभी पूरी तरीके से कैटलॉग नहीं बनाया गया है। आज की डिजिटल वर्ल्ड में पूरी ये किताबें एक दूसरे से इस्तेफादा की जा सकती हैं। और ये जो आज के पुराशोभ दौर में जो नाअमनी, जो बेचैनी, जो इस्तराब, जो इंसानी हुकूक की पायमाली है, उसका इलाज
اقبال کے پاس اس وجہ سے ہے کہ اقبال کے کلام کا محور توحید اور اقبال کے اشعار کا جوہر قرآن اور اقبال کے اشعار میں جو عشق پیوستہ ہے وہ عشق الہی اور عشق نبوی ہے۔ بس یہ بات کہتے ہوئے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ انشاءاللہ اقبال شناسی اور زیادہ ہوگی، اور ایک یہاں پر یہ گفتگو بھی کر دوں کہ اگر میرے ذہن سے، جیسے میں نے اردو مرکز انگلینڈ کا ذکر نہیں کیا جو پروفیسر جاوید صاحب نے بڑی عمدہ طریقے سے آپ کے وہاں پر اقبال شناسی کی وہ کی ہے، یہی نہیں بلکہ پاکستان کے سفیر محترم ابن عباس صاحب نے 2 سال پہلے جو لندن میں علامہ اقبال کانفرنس برگزار کی ہے، جس میں 200 سے زیادہ مندوبین شرکت کیے ہیں، میں ان کو سلام کرتا ہوں۔ یہی نہیں بلکہ اس سال ہمارے پاس یہاں پر ٹورنٹو میں آپ دیکھتے ہیں کہ تقریباً 12 سال سے، یعنی جب قونصل محترم یہاں پر نفیس صاحب تھے زکریا، اس کے بعد جو 3-4 سال تک آپ کے ہمارے قونصل محترم جو اصغر گولو صاحب رہے، اس کے بعد ہمارے قونصل محترم جو ہمارے عمران صدیقی صاحب رہے، اور اب جو ہمارے پاس اقبال کے عاشق جو ہمارے قونصل محترم جو عبدالحمید صاحب ہیں، ان سب نے علامہ اقبال پر جو برگزار کیے ہیں، اور اسی طریقے سے طارق صاحب جو وہاں پر BC میں کولمبیا میں ہوتے تھے، ان سب نے اس گلدستے کو سنوارا ہے۔ میں ان سب کو سلام کرتا ہوں، اس وجہ سے کہ آج کی انسانیت کا درد اور آج کی انسانیت کا راز، اسی وجہ سے یہ قونصل محترم پوری طریقے سے علامہ اقبال کی شمع کو روشن کیے ہوئے ہیں، اور اس میں ہر روز ہم دیکھ رہے ہیں کہ روشنی میں اضافہ ہو رہا ہے، اور اس لشکر میں ہر روز سپاہی جو عشق اور پرستار اقبال ہے شامل ہوتا جاتا ہے۔ اگر کسی کا نام میں لینے سے وہ کر چکا ہوں تو ان سے معذرت خواہ ہوں، اس وجہ سے کہ آپ نے دیکھا کہ میں صرف ذہن کے صفحات سے پڑھ رہا تھا۔ ویسے بھی جو بھی اقبال پر کام کرے گا اس کو پوری طریقے سے آپ کے جو ہے دنیا اپریشیٹ کرے گی۔ آپ سب کا ممنون ہوں، شکریہ۔